الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، عظمت، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اتباع اور پیروی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خیر رکھ دی، اور جن کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم جیسی سخت وعید سنا دی۔ محترم اور معزز سامعین و حاضرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام ہر موقع پہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو یا معاملات ہوں، ہر موقع پہ دین اسلام نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو معاملات میں سے ایک معاملہ جو ہے وہ ہے امانت کا۔ بندے کا امانت دار ہونا، امانت کی حفاظت کرنے والا ہونا، اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ دین اسلام میں امانت داری کی
بڑی اہمیت ہے۔ بندے کو امانت دار ہونا چاہیے۔ جب بھی اس کے پاس کسی قسم کی کوئی امانت رکھی گئی ہے، اسے کوئی امانت سونپی گئی ہے، تو اس امانت میں اسے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو امانت ہے، اس کا معاملہ بڑا وسیع ہے۔ امانت داری صرف مال و دولت میں نہیں ہوتی، مالی معاملات میں نہیں ہوتی، بلکہ امانت داری کا معاملہ وسیع ہے۔ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، مال کا ہو یا کسی عہدے کا ہو، یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس کے اندر امانت داری اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امانت داری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ مطلب کیا ہے کہ جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اور جب تک وہ حق آپ اس کو ادا نہیں کر دیتے، من و ان، وہ امانت اس تک پہنچا نہیں دیتے، تو اس وقت تک آپ کے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں حقداروں تک پہنچا دو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ وہ بندہ جس پہ اعتبار کیا گیا ہے، کسی نے اعتبار کرتے ہوئے اس کو اپنی امانت سونپی ہے، تو اس کو چاہیے کہ امانت اس تک ادا کر دے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، کہ جو بندہ تیرے اوپر اعتبار کر کے تیرے پاس امانت رکھتا ہے تو اس کی امانت اسے ادا کر دے، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو امانت کی ادائیگی کا حکم دیا کہ امانت ادا کرو، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس کو من و ان اس کے مالک تک پہنچاؤ، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرو۔ اور فرمایا اگر تم نے کسی کے پاس امانت رکھی تھی اور اس نے اس امانت میں خیانت کر لی، اب اس بندے نے تیرے پاس امانت رکھی ہے تو تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اس میں خیانت کرے۔ اگرچہ اس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے لیکن تو نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، اس نے گناہ کیا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جب وہ تجھے امین سمجھے تو اسے امانت دار بن کے بتا، امانت دار بن کے دکھا۔ جو تیرے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کر۔ تو ثابت ہوا کہ امانت داری اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھی خطبہ دیا، جب بھی ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، تو اکثر اپنے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہی نصیحت کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ میرے صحابہ سن لو اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ امانت دار ہونا، امانت کی حفاظت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے کئی درجے ہیں، تو جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔
اور جتنے بھی گناہ ہیں یہ ایمان میں کمی کرتے ہیں، اور امانت کی حفاظت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا، جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ایمان بے حد ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کرنا یہ بندے کا پہلا حق ہے، ایمان کو بچانا چاہیے۔ تو اگر ہم ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں امانت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے تو من و ان بغیر خیانت کے ہمیں اسے آگے ادا کرنا ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ سن لو جب 4 صفات آپ کے اندر پائی جائیں، 4 خوبیاں آپ کے اندر پائی جائیں، تو دنیا کی باقی چیزیں اگر نہیں بھی پائی جاتی، رہ بھی گئی ہیں، تو افسوس نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ 4 خوبیاں دے دی ہیں تو سمجھو سب کچھ دے دیا ہے۔ وہ 4 خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلی خوبی حفظ و امانہ، کہ امانت کی حفاظت کرنا، اور دوسری خوبی وصدق حدیث، سچ بولنا، اور تیسری خوبی وحسن خلیقۃ، کردار کا اچھا ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، اور آخری خوبی وعفۃ فی طعمۃ، حلال کھانا، حرام نہ کھانا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، فرمایا، نصیحت کی، کہ فرمایا 4 چیزیں جب پائی جائیں تو باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ تو 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ ہے حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ تو جب بندہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، تو بندہ سمجھ لے کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اگر کچھ اور نہیں دیا، امانت کی حفاظت والی خوبی اس کو دی ہے، تو یہ خوبی ہی کافی ہے، اور یہ معمولی خوبی نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مکلف بنایا، یہ شریعت انسان کے اوپر نازل کی، اور بھی اللہ کی مخلوقات تھی، اللہ باقی مخلوقات پر بھی یہ شریعت نازل کر سکتا تھا، دین نازل کر سکتا تھا، لیکن انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اس لیے نازل کی کہ انسان امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ جو شریعت ہے یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بھی امانت کہا ہے، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، فحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، انہ کان ظلوما جہولا، انسان ہمیشہ سے بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ تو دین اسلام کو، شریعت کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ امانت۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ دین کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ بھی امانت ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ امانت ہے۔ روزہ رکھنا امانت ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا امانت ہے۔ حج کرنا یہ امانت ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، تو اللہ نے جو امانت ہمارے اوپر نازل کی تھی اس امانت میں ہم خیانت کریں گے، اور جب خیانت کریں گے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ اللہ نے یہ امانت دی ہے، جو اس امانت میں خیانت کرتا ہے
وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو جو بندہ اس امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اللہ کی جو شریعت نازل کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، اس پہ من و ان عمل کرے گا، اللہ کے سارے احکامات کو بجا لائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، احکامات کو مانے گا، تو بندہ گویا امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، اس امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، اور ظالموں اور جاہلوں کی لسٹ سے بھی نکل گیا ہے۔ اور اگر بندہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر ظلوماً جہولا بنے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ امانت ہے، اور یہ امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ با کردار لوگوں کا وصف ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومن لوگ ہیں، یہ ان کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، اچھا بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، اس کا وصف اللہ نے بیان کیا کہ وہ امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جو بندہ امانت میں خیانت کرے گا وہ نیک نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ با کردار نہیں ہے۔ تو امانت کی حفاظت کرنے والے بنے تاکہ آپ با کردار بن سکیں۔ اور یاد رکھیں، یہ امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امانت کا اٹھ جانا۔ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ کوئی ایماندار نہیں ہوگا، سارے بے ایمان، گناہ گار، کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھنے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ آج جو دور چل رہا ہے ایسا دور ہی ہے، کوئی مطمئن ہے کہ کسی کے پاس اپنی امانت رکھ سکے؟ کسی کو اتنا یقین ہے کہ یہ بندہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا قیامت کے قریب کہ بندہ سوئے گا فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، تو اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی، چھین لی جائے گی۔ یعنی قیامت کے قریب ایسا وقت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے میں ہر بندے سے تجارت کر لیتا تھا، ہر بندے سے میں تجارتی معاملات کر لیتا تھا، کیونکہ مسلمان اس کو اسلام خیانت سے روکتا تھا، اور یہ یہودی عیسائی ہوتے تھے، ان کو ان کا دین خیانت سے روکتا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے، صرف گنے چنے لوگ ہیں، فلاں فلاں سے میں تجارت کرتا ہوں، باقیوں سے میں تجارت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ایماندار ہی نہیں، ان کے اندر امانت کی حفاظت ہی نہیں ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امانت کا اٹھ جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ میرے صحابی جب امانت ضائع ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ تو صحابی نے پوچھا قال وما اضاعتها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول امانت کیسے ضائع ہوگی؟ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امانت صرف مال میں نہیں ہوتی، مالی معاملات میں نہیں ہوتی، یہ جو عہدہ ہے کسی کو دینا یہ بھی ایک امانت ہے۔ فرمایا جب عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو امانت اٹھ جائے گی، امانت ضائع ہو جائے گی، اور قیامت قریب آ جائے گی۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کبھی کسی کو عہدہ دینا ہو کہ کون اس کا حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے، کون اس کا اہل ہے اور کون نااہل ہے؟ ہمارے ہاں تو عہدے دیے جاتے ہیں اقربا پروری کرتے ہوئے، رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے، چاہے لوگ نااہل ہی کیوں نہ ہوں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی کو سونپنا ہے تو اہلیت کو دیکھنا ہے، اگر اس میں اہلیت ہے تو اس کو عہدہ دو، ورنہ عہدہ نہ دو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے عامل بنا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، کہ ابو ذر تو کمزور ہے، اور یہ جو امانت ہے، یہ جو عامل بنانا، یہ کیا ہے؟ انہا امانت، یہ امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ ندامت کا باعث بن جائے گی۔ اگر اس کی پاسداری کرے گا تو پھر کامیاب ہوگا، اور یہ عہدہ بڑی امانت ہے۔ فرمایا تو ضعیف ہے، تو کمزور ہے، تو اس کی پاسداری نہیں کر سکتا، لہذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل نہیں بنایا، کیونکہ عامل بنانا، کسی کو عہدہ دینا، یہ بھی امانت ہے۔ تو یہ سوچا کریں کہ مالی معاملات ایک طرف، جب کوئی معاملہ آئے کسی کو عہدہ دینے کا، کسی کو کسی عہدے پر فائز کرنے کا، تو تب بھی خیال رکھا کریں میرٹ پہ عہدہ ملنا چاہیے، رشتہ داریاں نہیں نبھانی چاہیے، نااہل لوگوں کو عہدے نہیں دینے چاہیے، ورنہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو امانت کی حفاظت کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ جو بندہ امانت کی حفاظت کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت۔ جنت مل گئی تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب وہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اضمنوا لی من انفسکم ستا، کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب بھی بات کرو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب بھی وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور تیسری چیز آپ نے بیان کی، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت من وعن ادا کیا کرو، اس میں خیانت نہ کیا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو نیچا رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن پر جنت کی ضمانت ہے۔ ان چیزوں میں سے تیسرے نمبر پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بیان کی، فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو من وعن ادا کرو۔ تو امانت کی ادائیگی، امانت مالکوں کے سپرد کر دینا بغیر خیانت کے، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ گارنٹی ملی ہے جنت کی، کہ جو بندہ امانت دار ہے وہ جنتی ہے۔ اور امانت داری یہ نبیوں کا بھی وصف ہے، یہ عام لوگوں کا وصف نہیں ہے۔ سارے نبی اللہ کے وہ امانت دار تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ایک قبطی آدمی بنی اسرائیلی آدمی سے لڑ رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی، اس کو مکہ مارا تو بندہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، نکلے مدین کے علاقے میں آئے، وہاں ایک جگہ پر لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اپنی بکریاں لے کر آئی ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی کہ باپردہ لڑکیاں ہیں، ایک طرف کھڑی ہیں، تو بڑی امانت داری کے ساتھ ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور ان غیر محرموں کی طرف دیکھا تک بھی نہیں۔ نظروں کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف مالی معاملات تک محصور نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، ان کی بکریوں کو بڑی ایمانداری سے پانی پلایا، اور وہ بڑی متاثر ہوئی،
اور پانی پلا کے موسیٰ علیہ السلام سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ جو کچھ تو نے میری طرف نازل کیا میں اس کا بڑا محتاج ہوں، کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، علاقے سے باہر ہوں۔ تو جب ان بچیوں نے جا کے اپنے والد کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ ایک آدمی نے بڑی امانت داری سے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے، تو شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیجا، وہ بیٹی آئی، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بات کی کہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے ہمارے والد آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا، یا ابا تستاجرہ، اے ابا جان اس کو مزدوری پہ رکھ لے، اس کو اجرت پہ رکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ آپ جو مزدور رکھ رہے ہیں یہ بڑا طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا وصف اس لڑکی نے بیان کیا کہ یہ امانت دار ہے، کیونکہ موسیٰ نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی۔ تو نبیوں کا وصف ہے امانت داری، یہ عام لوگوں کا وصف نہیں ہے، تو ہمیں امانت داری اپنانی چاہیے۔ اور اسی طرح ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات بھی پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں، تمہارا خیر خواہ بھی ہوں، امین اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی اللہ نے جو پیغام مجھے دیا ہے وہ من و ان، میں تم تک پہنچانے والا ہوں، میں اس میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو نبی بھی امانت دار تھے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو زنا کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہی، اور جو امانت تھی عزیز مصر کی اس میں خیانت نہیں کی۔ تو جب جیل میں چلے گئے، جیل میں جانے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا، تو خواب کی تعبیر جب پوچھی گئی یوسف علیہ السلام سے، خواب کی تعبیر کے بعد بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ، ٹھیک ہے، قال ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا خاص الخاص بنا لیتا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کیا کہا؟ کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے تو ہمارے ہاں صاحب اقتدار بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی امانت داری دیکھی تھی کہ اس بندے نے میری بیوی کے ساتھ میری غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، تو امانت داری کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ تو امانت داری کے صلے بھی ملتے ہیں، امانت داری ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ بڑے صلے دیتے ہیں، اور یہ نبیوں کا وصف ہے۔ اور ہمارے نبی کے تو کیا کہنے، ہمارے نبی کو تو لوگ نبوت سے پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ صادق اور امین۔ امین امانت والا، اور جو یہ امانت اللہ نے نازل کی ہے شریعت، یہ ایک امین کے ذریعے دوسرے امین تک پہنچائی، کیونکہ جبریل بھی امین ہے، جبریل بھی امانت والے ہیں۔ ہمارے نبی کو تو لوگ نبوت سے پہلے ہی امین کہتے تھے، اور جو اللہ کی امانت تھی انا عرضنا الامانۃ، یہ شریعت امانت، اللہ تعالیٰ نے وہ امانت جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کی حفاظت کی اور پوری کی پوری امانت اپنی امت تک پہنچائی۔ اور جب دین مکمل ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی بھی لی، فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ میں نے دین پہنچا دیا۔ یعنی اللہ کی جو امانت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت من وان پہنچا دی۔ تو بات ہو رہی ہے کہ امانت جو نبیوں کا وصف ہے، یہ عام لوگوں کا وصف نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں نے اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی، جب مکہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی تو وہ امانتیں آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 3 دن اور 3 راتیں وہاں مکے میں رہے اور امانتیں لوگوں کے سپرد کی اور پھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اب دیکھیں وہ لوگ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس پیارے شہر سے نکال رہے ہیں کہ جس شہر سے آپ کی اتنی محبت تھی کہ جاتے وقت آپ نے کہا کہ تو شہر بڑا پیارا شہر ہے، مجھے تو بڑا محبوب شہر ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرہ کی، اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی تو میں کہیں اور رہتا ہی نہ۔ اس شہر سے لوگ نکال رہے ہیں، اور اس عہد پہاڑ والی سرزمین سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ایسی سرزمین سے لوگ آپ کو نکال رہے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی امانتیں ہڑپ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نبی کے شان یہ ہے ہی نہیں۔ امانتیں حضرت علی کو دی، حضرت علی نے امانتیں لوگوں کے سپرد کی، اور آپ کی امانت داری کے تو اتنے چرچے تھے کہ لوگ اسلام لانے سے پہلے کافر آپ کی امانت داری کی گواہی دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہرقل کے دربار میں گئے نا تو ہرقل نے پوچھا کہ وہ نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو فتح مکہ کے موقع میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ہرقل نے پوچھا نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو وہاں ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ کہا کہ وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں ان کی عبادت سے رک جاؤ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور وہ نبی ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، ہمیں صدقے کا حکم دیتا ہے، ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، ہمیں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آخری چیز جو ابو سفیان نے بیان کی کہا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وہ نبی ہمیں امانت کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو مطلب آپ کی امانت داری جو ہے اس کے کافر بھی معترف تھے۔ تو امانت داری نبیوں کا وصف ہے، امانت داری کو اپنائیں، خیانت سے بچیں، خیانت کبھی نہ کریں۔ اور امانت داری کے اتنے ایمان افروز واقعات امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے مجاہد تھے اور بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو وہ شام کی سرزمین پر گئے، وہاں انہوں نے کسی سے ایک قلم ادھار لیا، تو قلم ادھار لیا تو واپس کرنا بھول گئے، اپنے علاقے میں آ گئے، مرو ان کا علاقہ تھا، تو اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں آ کے یاد آیا کہ یہ قلم تو میں نے ادھار لیا تھا اور واپس ہی نہیں کیا، اور وہاں سے واپس شام گئے اور شام جا کے قلم کے مالک کو قلم واپس کیا، اور مرو سے شام کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1800 کلومیٹر۔ اللہ اکبر! دیکھیں ان لوگوں کی امانت داری کہ ایک معمولی سی قلم، چند ٹکوں کی قلم، کیا حیثیت تھی اس کی، لیکن امانت داری اتنی زیادہ کہ 1800 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ قلم واپس کی۔ ہمارے ہاں کسی کی چیز رہ جائے، وہ چلا جائے، یا ہم کہیں جائیں کسی کی کوئی چیز لے آئیں، کیا ہم واپس کرتے ہیں اس کو؟ ہم تو بتاتے بھی نہیں۔ تو یہ امانت داری، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان والے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کا، وہ بھی اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ وہ کسی باغ کی حفاظت پر مامور تھے، وہاں مالی تھے، اناروں کا باغ تھا۔ ایک دن مالک آیا، مالک نے کہا کہ جاؤ انار توڑ کے لاؤ۔ تو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ انار توڑ کے لائے ہیں، انار کھٹا تھا۔ تو مالک نے کہا کہ تو ہمارے باغ میں رہتا ہے، ہمارے پھلوں کو کھاتا ہے، تجھے اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ کھٹا پھل کون سا ہے، میٹھا پھل کون سا ہے؟ تو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا واللہ ما ذقتھا، کہ اللہ کی قسم کھانا تو دور کی بات، میں نے پھل آج تک چکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میٹھا کون سا ہے کھٹا کون سا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی امانت داری۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری امانت داری کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ امانت داری کو اپنائیں، یہ 9 لوگوں کا وصف ہے، نبیوں کا وصف ہے۔
اور اسی طرح شعب الایمان میں امام بہقی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت گرمی کا دن تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے، ایک چرواہا ایک جگہ بکریاں چرا رہا تھا، تو ان کا امتحان لینے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تو مجھے ایک بھیڑ بیچ دے، بھیڑ کا ایک بچہ مجھے فروخت کر دے۔ تو چرواہے نے کہا نہیں، میرا مالک یہاں نہیں ہے، میں فروخت نہیں کر سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مالک نہیں ہے تو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بس تو مجھے بھیڑ کا بچہ دے دے۔ تو چرواہے نے کیا کہا؟ کہا اگر مالک نہیں ہے فائن اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی امانت داری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے وہ بکریاں بھی خرید لی، وہ غلام بھی خرید لیا، غلام کو آزاد کر دیا اور بکریاں اس کو دے دی، فرمایا جا لے جا۔ تو یہ ہے امانت داری کا صلہ۔ تو یہ تو دنیا میں صلہ ہے، دنیا میں امانت داری کا اتنا صلہ ملتا ہے، تو سوچیں آخرت میں کتنا صلہ ملے گا۔ تو امانت داری یہ بہت بڑا وصف ہے، کسی قسم کی ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے، معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو، معاملہ دین کا ہو، معاملہ مال کا ہو، کسی عام بندے سے ہو، کسی بڑے بندے سے ہو، غریب سے ہو، امیر سے ہو، ہمیشہ امانت داری کو اپنائیں، خیانت سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو اجر دے گا اور آخرت میں بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے کوسوں دور رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔